السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ واپڈا اور بجلی کا جو نظام ہے اس میں بہتری اور اصلاحات ابھی تک نہیں آ سکی ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا ہے کہ صارفین کو سہولت ہو اور جو واپڈا کا خسارہ ہے وہ کم ہو سکے، لائن لاسز ہیں وہ کم ہو سکیں، عوام کو جو ہے وہ کچھ ریلیف مل سکے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان نیا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں بہت سارے ایسے معاملات طے کیے گئے ہیں جس کے بعد وزیر اعظم نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ صارفین کو سستی بجلی بھی ملے گی اور ٹیرف جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ بجلی مہنگی ہو یا عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے، الٹا عوام کو ریلیف دیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہم نے پھر زحمت دی ہے، ڈیر اسماعیل خان کے معروف اور ممتاز تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، محمد اسلم اعوان صاحب۔ تو اسلم اعوان صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو اسلم اعوان صاحب یہ بتا دیجئے کہ آئی پی پیز اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں چیدہ جو نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ شکریہ ترابی صاحب۔ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ پہلا فرسٹ معاہدہ جو ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں، جب فرسٹ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنی تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ مستقبل میں جو ہے نا بجلی کی ہمارے چونکہ پیداوار مسلسل جو ہے وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر جو تفاوت پیدا ہونے والا تھا، اس کو انہوں نے فورسی کیا پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا۔ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں، تو وہ معاہدہ جو اس وقت کیا گیا تھا وہ کافی سخت تھا۔ اس میں یہ تھی کہ ایک تو جو ایکویٹی تھی، یعنی جو زر ضمانت جسے آپ ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں، وہ ڈالر میں دیا گیا۔ پھر اس پہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ یہ آئی پی پیز جتنی جہاں بجلی بنائیں گے، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو یوز کرے یا نہ کرے، اس سے 100% پیمنٹ اس کو کرنی پڑے گی۔ تو اس قسم کے اور بھی بہت سی اس کے بڑی سخت شرائط تھیں جس کی وجہ سے مجبوراً وہ گورنمنٹ کو اس وقت ماننا پڑی۔ نرخ جو تھا، یہی آئی پی پیز کمپنی جو ہے وہ جو بنگلہ دیش میں جو نرخ دے رہی تھی وہ بہت کم تھا، لیکن ہمارے پاس جو بجلی کا نرخ تھا اس زمانے میں کافی بہت زیادہ، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ بہت زیادہ تھا اس زمانے کی نسبت سے بہت زیادہ۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا بھی گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی ایسی چیز تھی جس کو چینج کرنا جو ہے نا کافی مشکل تھا، کیونکہ اس میں جب تک دونوں پارٹیز جو ہے اس پر ایگری نہ ہو جائیں یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر ایک طرف گورنمنٹ اگر ہماری یک طرفہ کارروائی کرتی تو ظاہر ہے وہ پھر کورٹ میں چلے جاتے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جاتے۔ پہلے بھی ہم وہاں بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہم اس قسم کے فیصلے کر چکے ہیں جس کے خمیازے بھگت رہے ہیں۔ ٹیتھان کمپنی جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے جس سے ہمیں کافی نقصان ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ان آئی پی پیز کے ساتھ مل بیٹھ کے دو طرفہ یعنی طریقے سے، بائیلیٹرل طریقے سے انہوں نے اس معاملات کو ایمیکیبلی طے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو ایکویٹی ہے یہ روپے میں رکھیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بجلی کی جو جتنی مقدار گورنمنٹ یا واپڈا اس کو یا کمپنیاں ہماری جو کمپنیاں ہیں اس کو وغیرہ یہ یوز کریں گی اتنی ہی پیمنٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ پلان بھی دیا ہے کہ ہم جو دوسری جو ہے نا جو بجلی کے اور سورسز ہیں، ری جنریشن کا جو سسٹم ہے، جس طرح پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، اس کو پانی سے، ہوا سے، ونڈ جو ہوتی ہے اس سے، یا قدرتی جو ریسورسز ہیں جن سے بنائی جاتی ہے، جیسے وہ والکینو کے آس پاس کے علاقے میں جہاں پر بہت زیادہ زمین گرم ہوتی ہے، وہاں زمین میں ڈرلنگ کر کے ابلتے ہوئے پانی کا بھاپ بناتے ہیں، بھاپ سے پھر مشینیں چلتی ہیں اس سے کرتے ہیں، تو اس کو انکریج کریں گے، اور 2030 تک جو ہے پاکستان پوری طرح ڈپینڈ کر جائے گا اس پر، اور یعنی جو ری جنریشن کا سسٹم ہے، اور تیل، آئل اور گیس پر جو بجلی بننے کا نظام ہے جو بہت مہنگا پڑتا ہے اس سے وہ شفٹ کر جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ ایسا ہو جائے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا ہے، یہاں میں یہ بات مینشن کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ہمارے پاس اپنی بجلی بنانے کے جو ریسورسز ہیں وہ کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کے پچھلے دور میں جو ہے گورنمنٹ نے کافی ریسورسز ڈیولپ کیے تھے، خاص طور پر جو سولر کے بھی انہوں نے کیے تھے، واٹر کے بھی کیے تھے، 2-3 پانی سے بجلی بننے کے سے، اور ونڈ سے بجلی بننے کے، یہ کافی زیادہ جو ہے پروجیکٹ انہوں نے لگائے تھے، کوئلے سے بھی بننے کے کوئی شاید لگے ہوں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اب ہم
اس قابل ہیں کہ اگر IPPs کے ساتھ ہمارا کوئی معاملات بن بھی جائیں تو بجلی ہمارے پاس پیرالل سسٹم جو ہے ایک متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے، اور 2030 تک جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کلیم ہے، اور ممکن ہو بھی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ پانی والی بجلی، پن بجلی، سولر بجلی اور ہوا سے چلنے والی جو بجلی ہے اس پر شفٹ ہو جائے گا، اور جو مہنگی ترین بجلی جو آئل اینڈ گیس سے بنتی ہے یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس سے اگر نہ بھی چھوٹے تو کم از کم جو دیگر وسائل ہیں ان سے بجلی زیادہ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، میجر جو ہے نا جو ذرائع ہیں ہمارے وہی ہوں گے۔ اب میجر ذریعہ جو ہے وہ تھرمل ہے۔ ہاں IPPs کے ساتھ ہم پوری طرح پھنسے ہوئے تھے، تو یہ ایک بڑا اچھا خوشائند بات ہے کہ ہم ایمیکیبلی یعنی ان کی رضامندی سے اس سے نکل گئے، یہ ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، اور اچھا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے۔ اچھا، یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، ایک تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ وہ اس کا سارا انحصار ہے کہ جتنی سپلائی ہوتی ہے اتنی اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوڈ شیڈنگ انہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وابڈا میں کرپشن ہے، وابڈا جو خسارے کا شکار ہے وہ صرف بجلی چوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وابڈا کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ وابڈا نہیں لگا سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وابڈا میں کرپشن ہے یا صارفین چوری کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں ترابی صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایڈریس کرتی ہے، کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں اب وہ بالکل بھانج ہو گئے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، خاص طور پر جو پیسکو ہے اس کی ڈیلیوری جو اسکل ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے مسلسل، ان کے صلاحیت میں بھی کمی آ رہی ہے، ان کا اندر مینجمنٹ کا جو نظام ہے وہ بھی کافی بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، اور کرپشن جو ہے وہ اس کو مزید خراب کرتی جا رہی ہے، اور کرپشن جو ہے یہ دو طرفہ ہے، پبلک بھی کرتی ہے بجلی چوری، اور وابڈا کے جو اہلکار ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ہونا تھا۔ ایک یہاں پر مشرف کے زمانے پر یہاں ایک بریگیڈیئر طاہر صاحب تھے، وہ جو پیسکو کے چیئرمین ڈیر اسمت خان تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک کھلی کچہری کے اندر اس بات کا برملا اعتراف کیا تھا کہ بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر، اس لیے پبلک جو ہے اب جس آدمی کی 15,000 روپیہ تنخواہ ہے وہ کیسے گھر کے اندر جو ہے ایک بجلی کی جو بل دے سکتا ہے یا گیس کا بل دے سکتا ہے، وہ کیسے دے سکتا ہے، یہ ایک ایشو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے پبلک جو ہے وہ ایک رجحان KP میں جہاں ہمارے یہاں بڑا تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے بجلی کی چوری کا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلا ضرورت بھی چوری کرتے ہیں، ان کے پاس استعداد بھی ہے، وہ بل بھی دے سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور وہ جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اس سے آدھی پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک گھر میں 4 AC ہوں، 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، 1 پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پبلک کی طرف سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی وہاں پر مس مینجمنٹ بھی ہے، ان کا اسکل لیول جو ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں اس وقت ہمارے یہاں جو وابڈا کے اہلکار جو ایکچوئل کام نہیں کر سکتے، قانون اور ضابطے کے اندر رہ کر کام کرنا ان کے لیے چونکہ ممکن نہیں رہا، تو اب وہ نیگیٹو ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی جو ہے گرڈ کے اندر سے بجلی کو 2-3 دفعہ جھٹکے دیتے ہیں، اس سے 5-6-7 ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹرانسفارمر اس گرمی کے موسم میں پبلک بلیک میل ہوتی ہے، اور ٹرانسفارمر بنانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ پیسے دو، اب وہ پبلک پیسے بھی دے دیتی ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ خود وابڈا کا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 2-3 اہلکار اس پروسیس کے اندر مر گئے ہیں، یہیں ڈیر اسمت خان، ہر جگہ پر ٹرانسفارمر خراب ہے، اور ٹرانسفارمر کی خرابی کا جو مؤثر جو اس وقت وسیلہ ہے مبینہ طور پر وہ گرڈ کے اندر سے جس قسم کے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں، یہ بجلی کو فلیکچویٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی فلیکچویشن سے تاریں بھی ٹوٹیں گی، صارفین کو بھی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، تاریں بھی ٹوٹیں گی، لوگوں کے وہ جو وہ ہے اپنا انسٹرومنٹ ہے وہ جل جاتے ہیں، میٹرج بجلی کے جل جاتے ہیں، تاریں بجلی کی جو ہائی ٹینشن لائن ہیں وہ گر جاتی ہیں، اور اس طرح بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اور ٹرانسفارمر خاص طور پر جو ہے اس میں پھٹتے بھی ہیں، ان کے وہ ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں، ڈاگز وائر بھی اور دوسری تاریں جو ہیں وہ ساری ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو اس کو بنانے کے لیے پھر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سسٹم کو جو ہے نا، ہمارے ڈیر اسمت خان میں اب بجلی کا نظام کافی پھیل گیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سسٹم جو ہے، یعنی آپ کا کینٹ کا جو کمپلینٹ آفس ہے اس کے اندر عملہ اتنا ہی ہے،
بالکل جب اس کینٹ فیڈر کے نیچے 1000 میٹر تھا جی جی تو اس وقت بھی عملہ یہی تھا. یہی تھا. صحیح. اب اگر اس کے پاس 1,00,000 میٹر ہے تو اب بھی عملہ ابھی وہی یہی ہے. ان پر پریشر پڑتا ہے. صحیح. وہ جو کارکن ہے غریب اسسٹنٹ لین مین ہے ان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے, پیچھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ان کو بھاگا بھاگی کام کرنے پڑتے ہیں جلدی میں, تو اس میں وہ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں صحیح جلد بازی میں. جی. اور یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ اندر سے بیٹھ کر جو مینیج کرتے ہیں نیگیٹو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. صحیح. ان کو چاہیے تھا کہ یہ پازیٹیولی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وابڈا کے لیے. جی جی. صحیح. مجھے ایک بہت ہی سینئر وابڈا کے اہلکار دوست ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ بجلی چوری کے سسٹم کو روکنے کے لیے بہت ہی مؤثر تجاویز جو ہے بڑے لیول تک پہنچائی جاتی ہے, لیکن اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ان تمام تجاویز اور سسٹم کو ادھر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں کیونکہ ان کا پھر دھندا نہیں چلتا. صحیح. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک وابڈا کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے یا کوئی ایکشن ہے یا ایس ڈی او ہے, آپ دیکھ لیں ان کے جو ہے وہ بچے جو ہے ایچ ایس این میں پڑھتے ہیں, صحیح, برناحال میں پڑھتے ہیں, صحیح, اور وہ اسلام آباد میں ان کی کوٹھیاں ہیں, بالکل بالکل, پشاور اور میں ان کی کوٹھیاں تنخواہوں میں ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کے بنگلے ہیں. صحیح. یہاں پر جتنے ڈیر اسماعیل خان میں ایکشن گزرے ہیں ان کے سب کے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. تو یہ کیسی آ جاتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ ایک وابڈا کا ایک سپرنٹینڈنٹ جو ہے 11-12 اسکیل کا, اس کے بچے جب آپ ایچ ایس این میں پڑھتے ہیں یا برناحال میں پڑھتے ہیں یا اس کے آپ بنگلے دیکھیں تو ظاہر ہے پھر یہ پتہ تو چلتا ہے کہ ان کی آمدن سے زیادہ جو ریسورسز ہیں, تو اس لیے وہ ان کا چوری کا نظام جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ وابڈا کے کرپٹ اہلکار. اگر گورنمنٹ جو ہے بجلی کی چوری کو اور جو ریکوری ہے اس کو مشروط کر دے ان اہلکاروں کی ترقی کے ساتھ, کہ اس اہلکار کو ترقی نہیں ملے گی جس کی جو ہے جس کی ریکوری ٹھیک نہیں ہوگی یا جو بجلی کی چوری جو نہیں ہوگی, تو یہ سسٹم رک سکتا ہے. لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہتے جن کی ذمہ داری ہے. پبلک پر سارا بوجھ آ جاتا ہے, یعنی 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اب دیکھ لو کینٹ 1 فیڈر ہے اس کی 6 گھنٹے کی جو ہے شیڈول لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن عملاً یہ 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. کبھی ٹرانسفارمر خراب کر دیا, کبھی ورک شروع ہے, اب آدھی رات کو آپ کا کیا کام شروع ہوتا ہے, 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے آپ رات کے 12 بجے بند کرتے ہیں, صبح 5 بجے دیتے ہیں, تو رات 5 بجے تک آپ کیا کام کر رہے ہو؟ کوئی ورک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ پرابلم ہے, اس میں دو طرفہ مسائل ہیں, لیکن ایکچوئل ذمہ داری جو ہے وہ پیسکو کمپنی کی ہے کہ وہ بجلی کی چوری کو بھی روکے, ریکوری کو بھی ٹھیک کرے اور بجلی کی سپلائی کے نظام کو بہتر بنائے. اور گورنمنٹ کو اوور آل ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ بجلی کے نرخ لوگوں کی قوت برداشت کے اندر ہو. جب چیزیں قوت برداشت سے باہر نکلیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر چوری اور یہ چیزیں یہ کباتے جو ہے از خود جنم. تو اس کا مطلب ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ پیسکو اور پیسکو کے جو اہلکار ہیں اس کے ساتھ پھر پولیس بھی آ جاتی ہے. اب تو مقامی انتظامیہ کو بھی اختیارات دے دیے کہ جی وابڈا کو سپورٹ کریں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ حکومت وابڈا میں اصلاحات کرنے کی بجائے, وابڈا میں کرپشن کو ختم کرنے کی بجائے, کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی بجائے سارا بوجھ صارفین پہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ شاید تاثر دیا جاتا ہے کہ صرف عوام ہی بجلی چوری کر رہے ہیں, حالانکہ جس نے میٹر لگایا ہوا ہے, جو بل ادا کر رہا ہے بر وقت, اور جو انتہائی غریب ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ جرمانے بھی بھر رہا ہے اور اسے بجلی بھی نہیں مل رہی. لیکن جس طرح آپ نے کہا پیسکو میں کرپشن ہے, اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ تو ویسے ہی آزادانہ بجلی استعمال کر رہے ہیں, اور وہ بھتے دے کر جو ہیں وہ جان بچا لیتے ہیں, اور وہ مہینے میں لاکھوں کی بجلی استعمال کرتے ہیں, جبکہ غریب جو ہے بیچارہ وہ صرف 1000, 1500, 2000 کی بجلی استعمال کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیسکو کی جو کارروائیاں ہیں, یہ جو پولیس کے سارے دھندے ہیں, یہ جو میٹر اتار لینا اور تاریں اتار لینا اور لے کے چلے جانا, کیا یہ اس کے کوئی نتائج نکل رہے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ تو قانون جائز ہی نہیں ہے کہ بجلی آپ کاٹ لیں, تاریں اتار لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اور یہ پولیس کو یوز کریں. یہ ایک بالکل غلط طریقہ کار ہے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ یوٹیلیٹی بل کی جو ہے نا بنیاد پر جیل میں کھڑے ہیں, اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ یوٹیلیٹی بل کی وجہ سے ایک غریب آدمی جو ہے وہ 5 دن 10 دن جو ہے نا جیل کاٹ کر آئے اور مقدمے بھگتے. یہ بالکل غلط اور انتہائی غیر قانونی اور خلاف آئین بھی ہے. اس سے گورنمنٹ کی بدنامی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو بجلی لوگ چوری کرتے ہیں وہ بھی سکھ کے سانس کا بھی نہیں لکھتے, وہ بھی لاکھوں روپے کے جرمانے ہیں, فلانی چیز. اب جرمانہ جب آ جاتا ہے ان پر تو اس کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ان کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ بڑے بڑے جو کارخانے ہیں جیسے برف کے کارخانے, اب آپ دیکھ لیں کہ پہاڑ پور سرکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہیں ان کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں, سارے علاقے کی بجلی بند کر دیتے ہیں, ٹرانسفارمر کے تاریں اتار کے کنیکشن اتار.
اور وہاں پر جتنے برف کے کارخانے ہیں ان کو 24 گھنٹے سپلائی جاری رکھتے ہیں صحیح اس کی، اور آخر میں مہینے کے ریڈنگ سے جو ہے نا 2 دن پہلے جاتے ہیں مبینہ طور پر، اور وہاں جا کر اس کے میٹر کو جو ہے ریورس کر دیتے ہیں. صحیح اب اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پر چوری ہوتی ہے، اہلکار کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں، کارخانے ہیں، پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ اب 4-5 اے سی رکھنے والے تو بہت کم لوگ ہیں، تو وہ تو امیر لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنس بھی ان کا بڑا زیادہ ہوتا ہے، ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا لا محالہ وہ 25-30 ہزار روپے بل بھی دیتے ہوں گے، لیکن جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اس میں وہ غریب ہوتا ہے، جس کا 5,000 6,000 7,000 کا بل ہوتا ہے یا 2,000 کا بل ہوتا ہے. کبھی وہ پے کر سکتا ہے، کبھی نہیں پے کر سکتا، کبھی وہ بجلی چوری کرتا ہے تو وہ اس پر چھاپے پڑتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے، میٹر اتار لیتے ہیں، جیل جاتا ہے، مقدمے بھگتتا ہے، روزانہ اس پر جرمانے آ رہے ہوتے ہیں، روزانہ وہ دفتروں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے. آپ چلے جائیں اس وقت واپڈا کے دفتر میں تو جتنے لوگ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں دھکے کھاتے ملیں گے وہ غریب لوگ یا متوسط طبقے کے، مقصد لوور مڈل کلاس. تو اس لیے یہ سسٹم جو ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور لوگوں پر رحم کیا جائے، صارفین کی جو ریسپیکٹ ہے اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے. یہ پرچے، مقدمات، جیلیں، اور ایک 2,000 اور 5,000 اور 10,000 اور 20,000 کیا آج کل کیا ویلیو ہے؟ 20,000 کا بل ایک آدمی کا نہیں ہے، اس کا میٹر اتار لیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ 20,000 کی کیا ویلیو ہے؟ اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں بجلی اگر وہ چوری کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے، اور اداروں کی ناکامی بھی ہے، اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی وہ ٹھیک نہیں کرتے، مینجمنٹ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، سپلائی کے نظام کو بھی ٹھیک نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں کہ ڈیر اسماعیل خان میں جس طرح ہمیں بجلی کی سپلائی ملتی ہے، اب اگر کہیں فلاحی ریاست کے اندر ہوتے تو ہم روزانہ ان پر مقدمات کرتے کہ آج میرا فریج جل گیا ہے، آج میرا اے سی جل گیا ہے، آج میری استری جل گئی ہے، آج میری چیز جل، اور اتنا میں ڈیمیج ہوا ہوں، میں بیمار تھا، بجلی کی سپلائی کیوں رکی ہے؟ تو اس پر روزانہ سول سوٹ ہوتے، مقدمات ہوتے، اور وہ ایسے کرتے بھی نہیں. تو اس لیے آپ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ یہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اس کے بعد لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر ان کا اپنا سسٹم ہی خراب ہے، یہ خود ہی بگڑے ہوئے ہیں، تو ان کو کیا حق ہے کہ یہ عام شہری جو ہے اس کی طرف سے بجلی چوری کرنے یا چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہیں اس پر ان کے خلاف کارروائی کریں. اچھا یہ جو محتسب ہے یا کنزیومر کورٹ ہے یا ہماری دیگر کورٹس ہیں، تو کیا ان سے بھی کوئی، میں تو اکثر سنا ہے کہ عوام یہی کہتے سنے جاتے ہیں کہ جی کورٹ جو ہے وہ سرکار کی فیور کرتی ہے، اور ہمیں پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنا بل جمع کرا دیں، اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھو یہ جو کنزیومر کورٹ ہے اس کو تو یہ مینیج کر لیتے ہیں بڑے آسان سے، ان کے ساتھ، لیکن احتساب جو ہے اپنا محتسب کا جو دفتر ہے اس کو یہ مینیج نہیں کر سکتے، وہاں پر لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سول کورٹس ہیں اس کو بھی یہ مینیج نہیں کر سکتے، وہاں بھی ہمیں ہمارے لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے. لیکن پروسیس اتنا لینتھی اور اتنا طویل ہوتا ہے کہ ہر آدمی عدالتوں کا رخ نہیں کر سکتا، ورنہ ہو جاتا ہے وہ امر مجبوری وہ جرمانہ بھی جمع کراتا ہے، اور کچھ نہ کچھ انڈر دی ٹیبل جو ہے کوئی لینا دینا اگر ہوتا ہے تو وہ بھی وہ کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں وہاں تو ایک پورا سسٹم بن گیا ہے نا، جرمانے اور جرمانے کو معاف کرانے کا نظام ہے. یہ اس کے اندر جو ہے بہت بڑا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے پیسے بٹورنے کا. صحیح بات ہے. کچھ ایجنٹس ہیں ان کے یا کچھ وہ واپڈا کے اپنے اہلکار ہیں، وہ سارے انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا، اور یہ بہت خوبصورت ان کا نظام بن گیا ہے کمائی کا. جرمانہ، جرمانے کی معافی کا نظام، جرمانہ اور اس کی معافی کا نظام. اس کے اندر جو ہے ایک پورا ایک معیشت انہوں نے ڈیولپ کر لیا، اور یہ الگ واپڈا سے الگ ایک معیشت بن گئی. تو سرکاری اہلکار واپڈا کے جو اہلکار جو ہیں وہ ہر حال میں فائدے میں رہتے ہیں، اور ان کو یونٹس بھی ملتے ہیں، وہ خود چوری بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی، وہ ساتھ پڑوسیوں کو بجلی بیچتے ہیں اس کی بھی کارروائی نہیں ہوتی، کبھی کسی نے چھاپا نہیں ملوایا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں یا چیزیں ہیں، سرکاری لوگ بیٹھے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. صحیح. اچھا لائن لاسز میں یا واپڈا کو خسارے میں رکھنے کے لیے سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں ان کا کتنا کردار ہے؟ اب یہ تو ایک بہت الگ بحث ہے، کیونکہ اس میں ایک مختصر گورنمنٹ جو ہے نا، گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں جہاں پر سرکاری سول اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ بجائے خود ان کے خلاف ان میں سے کوئی بھی کوئی تو عوام پہ ڈالنا ہی تو بڑے بہت زیادتی ہے نا، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں چوری. اور اس کے علاوہ اور بہت سے سسٹم، مقصد مختلف علاقوں میں جو آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے آبپاشی ڈپارٹمنٹ کے جو وہ ہیں بورنگ جسے ہم کہتے ہیں ٹیوب ویل،
اور پبلک ہیلتھ والوں کے ٹیوب ویل ہیں، اپاشی والوں کے ٹیوب ویل ہیں، تو جو خراب پڑے ہوتے ہیں یہ چوری والے یونٹ ادھر ڈال دیتے ہیں. صحیح، اللہ اللہ خیر. صحیح. اچھا یہ بتائیے آخری سوال کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہمارے یہاں یہ اکثر تذکرہ ہوتا ہے، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہمارا پیسکو ہے یا ہمارا جو وابڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے اسے وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں جو بنو کو حاصل ہیں، اور ہم بنو کے انڈر آ جاتے ہیں اور ہمیں بنو کی وجہ سے جو ریلیف مل سکتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو الگ سرکل ہونا چاہیے. اب اس کے تمام جو اس کی فارمیلٹیز ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہاں پر تقریباً 60 سے 70% ریکوری ہے. لینڈ لاسز بہت کم ہیں، 30-35% لینڈ لاسز ہیں. لیکن بنو جو ہے ڈویژن، اس کے لینڈ لاسز جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہیں اور ریکوری وہاں 5% بھی نہیں. تو وہ اس کے اندر اس کو کور کرتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر مقصد جو وہاں کے مقتدر لوگ ہیں وہ بننے نہیں دیتے. سیاستدان جو ہے وہاں کے مقتدر سیاستدان وہ الگ نہیں ہونے دیتے. ورنہ انہوں نے جب ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلنا تھا تو 2 دن میں انہوں نے اپنا ڈویژن الگ بنا لیا. لیکن جہاں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ فائدہ ہے تو وہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے. کب کا الگ انہوں نے اپنا ڈویژن بنا لیا، ہمیں دبوچ کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہماری درخواست ہے یہاں کے مقتدر سیاستدانوں، خاص طور پر علی امین صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور ڈیرہ اسماعیل خان کو اپنا الگ سرکل دیا جائے. اگر یہاں ہمیں الگ سرکل مل جائے تو پھر ہماری یہ صورتحال ہے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ بڑی کم ہوگی اور لاسز بھی ہمارے بہت نیچے آ جائیں گے. کیونکہ اوور آل جب یہ سرکل کے لاسز نکالتے ہیں نا تو اس میں وہ بنو والے کور ہو جاتے ہیں اور ہم نیچے چلے جاتے ہیں، ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے، بہت اہم بات ہے کہ سرکل جو ہے ہمارا الگ ہونا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو آگاہی دی. ناظرین، آپ نے اسلم امان صاحب کی گفتگو سنی اور تجاویز بھی سنی اور مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے حل کی طرف بھی ہم گئے اور انہیں حل بھی بتایا. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو تجاویز ہیں ان پر غور کرے اور ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے تاکہ وابڈا کا جو سسٹم ہے، وابڈا کا جو نظام ہے وہ درست ہو. وزیر اعظم نے جس طرح کہا ہے کہ IPPs کے ساتھ معاہدے کے بعد بہتری آئے گی، اصلاحات ہوں گی، بجلی سستی ہوگی اور عوام کو بجائے زیادتی اور ظلم کا سامنا کرنے کے ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ IPPs کے ساتھ اب جب معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے جس کی وجہ سے لائن لاسز بھی زیادہ ہوتی ہیں، بجلی ضائع بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم ٹھیک کریں گے. تو اللہ کرے کہ IPPs کے ساتھ ہونے والا معاہدہ جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا، یہ وعدہ جو ہے ان کا، یہ اعلان جو ہے وہ عملی جامہ بھی پہنے. اس کے ساتھ ہی ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.